اعجاز الحق صاحب، کیا انڈیا سے یہ سبزی، ٹماٹر، پیاز، آلو اس کی درآمد کھولنی چاہیے؟ کیونکہ واگا والی سائڈ سے آپ کھول لیں تو آپ کو یہ پورا پنجاب والی بیلٹ ساری بڑی آسانی سے کور ہو جاتی، موسٹ کاسٹ افیکٹو. لیکن یہ پولیٹیکلی سب سے کڑوا ڈیسیجن ہے جو لینا ہے. آپ کی اپوزیشن چاہے فیصلہ قابل قبول بھی ہو، کہے گی نہیں نہیں انڈیا سے نہیں کرنا. کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ سے جواب سننا چاہتا ہوں. دیکھیں سمپل بات ہے کہ اگر کرنا ہے تو یو آر کمپرومائزنگ آن کشمیر. یعنی کہ میں پیڑ پر پتھر باندھنے کو تیار ہوں، میں واگا کا بارڈر کھولنے کو تیار نہیں ہوں. سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن یہ بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ خالی موجودہ حکومت نہیں، پچھلی حکومت کے دوران بھی اگر آپ وہ نیشنل سیکورٹی پہ جو سیمینار ہوا تھا جس میں کیمرون منٹر موجود تھا، جس کے اندر اگر اس کی آپ کچھ کلپ نکال لیں، اگر نہیں ہے تو میں بھجوا دوں گا آپ کو، آپ سن لیں. اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ریجنل اکنامک کوآپریشن کی بات ہو رہی تھی، ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی، مطلب ہندوستان کو راستہ دینے کی بات ہو رہی تھی آگے سینٹرل ایشیا کی طرف اور افغانستان کی طرف. تو یہ آپ کے یہ اصولوں کے فیصلے ہیں. یہ بھوک کا فیصلہ نہیں ہے، ننگ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اصولوں کا فیصلہ. اگر آپ اصولی فیصلہ کر رہے ہیں پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھ دیں. ایک سوال ہے میرا اعجاز الحق صاحب آپ سے. جس طرح ابھی عمران خان ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے تھے، جس کو سب سے زیادہ کامیاب ملاقات کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ اور وہ میڈیشن کی بات کر رہے ہیں. واپس آئے تھے تو ان کا ورلڈ کپ جیتنے جتنا بڑا کریڈٹ ملنا چاہیے عمران خان کو، ویسے ہی سیلیبریٹ کیا گیا تھا. لیکن اس سے چند روز بعد ہی 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا نے ختم کر دیا تھا. ہمارا جواب یہ تھا کہ ہم نے کہا ہم انڈیا سے ٹریڈ نہیں کرتے. انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا، کیا کروں انڈیا پہ حملہ کر دوں. تو اس کے بعد کیا کشمیر کی صورتحال میں بہتری آئی؟ بالکل بہتری نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی صحیح سٹانس نہیں لیا، اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل نہیں کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی، اور آپ کو جہاں ناک رگڑنا پڑ رہا ہے. فیلئر نہیں تھا، آئی ایم ایف کا ایک 1.2 یہ ناکامی نہیں تھی. 5 اگست کو اس نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا. ہمیں پتا تھا، ہماری فورن ریلیشنز کمیٹی کو اس سے پہلے پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے 5 اگست کو. ہم نے انٹرنیشنل ورلڈ کیپٹلز میں جا کے کوئی اپنے ڈیلیگیشن بھیج کے انٹریکشن نہیں کیا، ہم بیٹھے رہے. پھر ہم نے کہا نہیں، ہم نے واقعہ بند کر دیا. یہ رسپانس کافی تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ناکامی نہیں تھی؟ نہیں ناکامی تھی، بالکل میں مانتا ہوں یہ ناکامی تھی. لیکن بات جس طرف جا رہی ہے نا، مجھے ادھر خطرہ آ رہا ہے. مطلب آپ اب کمپرومائز کریں گے جب آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان قریب جو آپ پہ پریشر ہے، کھل کے بتا نہیں رہی حکومت ابھی کہ آپ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے جو پیسے ملے اس سے آپ کو 4 گنا زیادہ بھی مل جائیں. پر کیا اس اصول پر آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود ایک جنرل کے صاحبزادے ہیں، جنرل ضیاء کے، جو پاکستان میں 11 سال جو حکمراں بھی رہے، صدر بھی رہے. کوئی مائی کا لال وزیر اعظم، میں ذمہ داری کے ساتھ آن ایئر کہنے پہ تیار ہوں، نواز شریف لے ہیں، بے نظیر ہوتی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یا کوئی اور ہوتا. کوئی مائی کا لال وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے اپنے طور پر. یہ نہیں ہو سکتا اعجاز الحق صاحب. یہ دوسرے کو زہر آلود کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا ہے. عمران کو بھی وہ کہتے ہیں، فضل الرحمان کہتے ہیں یہودی کا ایجنٹ ہے. وہ کوئی یہودی کا ایجنٹ ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ ڈویبل. لوگ کھا جائیں گے اس کو، کچا کھا جائیں گے اس کو جو فیصلہ کرے گا. بس یہی میں آپ سے سننا چاہتا تھا جو آپ نے بات کی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا حالات ہیں ہمارے، کیا پروگرام ہے، کتنا بوجھ ہم ڈالیں گے عوام کے اوپر، اور کتنا بوجھ عوام جو ہے اس کو برداشت کریں گے. میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے کہ پاکستان بالکل میرے منہ میں خاک کہ سری لنکا بن جائے، لیکن وہاں کے حالات دیکھیں. 3-4 گھنٹے وہاں بجلی آ رہی ہے، ایک ٹائم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، گاڑیاں ختم ہو گئی، سب سائیکلوں پہ جا رہے ہیں اب، کیونکہ پیٹرول ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو ہمیں چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اس کو سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے یہ جو مفتاح نے راستہ اپنایا ہے، اٹ از ویری پینفل. اور میں ان کی بعض چیزوں پہ کرٹیسائز کرتا ہوں، جیسے روپے کو میرا خیال ہے انہیں اور انفلیشن کے اوپر زیادہ سختی کرنی چاہیے تھی. لیکن راستہ یہی تھا جو لیا گیا، اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا. آئی ایم ایف کہتا تھا یہ کر کے آؤ پھر بات سننا. ایون جو پرسنل انکم ٹیکس تھا نا، اس کے اوپر انہوں نے کہا پہلے کر کے آؤ، چینج کر کے پھر آنا. میں نے مفتاح صاحب سے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے میں نے بھی یہی پایا، لیکن وہ نہیں مانتے، کہتے کر کے آؤ پھر پروگرام آگے جائے گا. یہ صورتحال تھی آپ کی. وہ کہتے تھے کوئی بات ہی نہیں سننی ہے آپ کی. جس
ندیم بھائی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، چاہے وہ پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا اس سے پچھلی کسی کی حکومت تھی، کہ اس نیش تک ہم جو آئے ہیں کہ ہمیں ناک رگڑنا پڑ رہا ہے، آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ بھیک دے دو، ہم بہت محنت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں آسٹیرٹی کی طرف جانا چاہیے، تھوڑی سی یہ جو شہنشاہیت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب ہمارے حکمرانوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ فرینچ ریولوشن کی طرح جب لوگ شور کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر بادشاہ بیٹھ کے پوچھے گا کہ ان کو کیک کیوں نہیں کھا رہے یہ لوگ۔